حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا پراشوق بچپن۔ سلام نبی کی نواسی پر، سلام علی کی بیٹی پر، سلام فاطمہ کی کلی پر، سلام حسنین کی چہیتی پر۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ثانی زہرا حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا بچپن ہی سے ام المصائب کہلاتی ہیں کہ آپ کا بچپن بہت پراشوق اور تکلیف دہ تھا۔ بچپن میں ایک عجیب و غریب خواب آپ نے دیکھا۔ اگرچہ آپ کا سن صرف 6 سال کا تھا، اس کے باوجود یہ خواب آپ نے اپنے نانا کو بڑی عرقریزی سے بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، میں یک و تنہا بیابان میں ایک بلند مقام پہ کھڑی تھی کہ یکا یک بہت تیز آندھی آنے لگی۔ اتنی تیز ہوا چلی کہ ہر طرف گرد و غبار چھا گیا۔ روز روشن شب تاریک میں بدل گیا۔ میرے قریب ایک درخت تھا، میں نے چاہا کہ اس کی طرف بڑھ کر پناہ لوں، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت جڑ سے اکھڑ گیا۔ میں نے پناہ کے لیے اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑا، مگر وہ ٹوٹ گئی۔ دوسری شاخ کو پکڑا، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ ایک دو شاخہ کی طرف بڑھی، مگر وہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں نہایت پریشان حیرت زدہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور کافی دیر تک اس ماحول کا سامنا کرتی رہی۔ یہ خواب سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نواسی کو بہت پیار کیا، اور آپ کا چہرہ یہ خواب سن لینے کے بعد بہت اتر گیا۔ اس کے بعد آپ فرمانے لگے، اے میری بیٹی، جو خواب تم نے دیکھا اس میں درخت میں تھا، وہ شاخ جس کو تم نے پہلی بار پکڑا وہ میری بیٹی تمہاری ماں تھی، وہ دوسری شاخ جس کو تم نے پکڑا وہ تمہارے والد میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس کے بعد جس دو شاخے کی طرف تم بڑھی وہ تمہارے دونوں بھائی حسن و حسین ہیں، اور یہ گرد آلود آندھی اور یہ سارے مصائب وہ ہیں جسے تم نے برداشت کرنا ہے۔ یہ خواب آزمائش تقدیر میں تمہاری استقامت کا مظہر ہے۔ تم اس آزمائش سے بارہا گزرو گی اور بطریق احسن ہر مصیبت کا سامنا کرو گی، اور نہایت استقامت سے اپنی جگہ کھڑی رہ کر ہر دکھ ہر پریشانی کو برداشت کرو گی اور بلند درجے پر فائز ہوگی۔ یہ خواب یقیناً حرف بحرف واقع کربلا کی طرف دلالت کرتا ہے۔ بچپن میں ہی ایک دفعہ آپ اپنے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ قرآن کی کچھ آیات پڑھ رہی تھیں کہ اس کی تفسیر ان سے جاننے کی کوشش کی۔ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہوئے آپ کے بابا نے کربلا کی المناک داستان کی طرف اشارہ کیا اور بہت پریشان ہو گئے۔
زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم تھیں، فوراً سمجھ گئیں، فرمانے لگی بابا جان میں جانتی ہوں میری ماں نے مجھے اس واقعے سے آگاہ کر دیا تھا تاکہ اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر سکوں۔ یہ جواب سن کر مولا خاموش رہے، مگر آپ کا دل اپنی بیٹی کے لیے بہت مضطرب اور پریشان رہا۔ آپ کے بچپن کا یہ خواب جس کی تعبیر آپ کو آپ کے نانا نے بتائی اور والد کے ساتھ یہ گفتگو بہت واضح اشارہ ہے کہ آپ بچپن ہی سے کس طرح سے واقعہ کربلا کے لیے تیار تھیں۔ آپ نے بچپن کے ایک ایک دن میں خود کو کربلا کے لیے تیار کیا۔ آپ کے مصائب کی انتہا اس وقت اپنے عروج پر تھی کہ جب آپ کے بچپن میں آپ کے نانا آپ کو چھوڑ گئے۔ آپ بہت کم سن تھیں، مگر یہ صدمہ آپ کے ذہن و دماغ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ آپ اپنے نانا رحمت العالمین کے وجود بابرکت سے محروم ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی جب آپ کی والدہ کا اپنے والد کے غم میں مغموم رہنا معمول بن گیا، تب بھی آپ اپنی والدہ کے لیے دل سے پریشان رہتی، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے بعد آپ کی والدہ گرامی بھی آپ کے نانا گرامی سے جا ملی، اور یہ غم آپ پر بہت کڑا امتحان ثابت ہوا، اور یہ غم آپ پر بہت مصائب لے کر آیا، اتنے کہ آپ کے آنسو نہ رکتے تھے۔ آپ نے اپنی بے چین ماں کو جب بستر مرگ پر لیٹا پایا تو بہت بے چین، بہت صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ اپنی پرشفقت ماں کی اس ناگہانی رحلت پر زینب سلام اللہ علیہا کا دل بہت مغموم رہنے لگا، مگر اس کے باوجود آپ نے اپنی چھوٹی بہن اور دیگر بہن بھائیوں کا خیال بہت عمدگی سے رکھا۔ آگے بڑھ کر گھر کا سارا انتظام اپنے سر لیا اور بہت عمدگی سے اپنا گھر اپنی ماں کے بعد چلانے لگی۔ آپ کم سن بچی تھیں، مگر اس کے باوجود بچپن کے یہ تمام آلام و مصائب بہت استقامت سے آپ نے برداشت کیے۔ آپ ان حالات سے اس قدر مانوس ہو گئیں کہ آپ کا نام ام المصائب قرار دیا گیا۔ اور ام المصائب نے یہ مصائب بچپن میں اپنے نانا اور اپنی ماں کی رحلت کی صورت میں برداشت کیے، اپنی جوانی میں اپنے بابا کی وفات کی صورت میں برداشت کیے، اور اپنی عمر کے آخری ایام میں اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی شہادت کی صورت میں برداشت کیے۔ آپ نے اپنے بڑے بھائی امام حسن کو تشت میں
جگر کے ٹکڑے اگلتے ہوئے دیکھا اور اپنی نظروں کے سامنے اپنے دوسرے بھائی حضرت امام حسین کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ مصائب ہیں جسے مصائب نے بڑے ہی دلگیر انداز میں برداشت کیا، مگر نانا کو سنائے گئے اپنے خواب کی تعبیر کے بالکل عین مطابق آپ استقامت سے کھڑی رہی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین سے کیے گئے عہد، بابا کی ہوئی وصیت، ماں سے کیا ہوا وعدہ اور بچپن میں نانا کو سنائے ہوئے خواب کے عین مطابق آپ نے اسلام کے لیے اپنے بھائی کی نسل کی حفاظت کی اور اپنے امام وقت امام سجاد کی حامی، ناصرہ اور بہترین مددگار ثابت ہوئیں۔